سال کی قید ہوئی ہے اور پروفیسر حافظ عبدالرحمن مکی کو 6 ماہ قید ملی ہے۔ جی مظہر اللہ صاحب، اس فیصلے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، حافظ سعید صاحب کی جو شخصیت ہے ان کو ایک طبقہ احترام کی نگاہوں سے دیکھتا ہے جی، اور خاص طور پر انہوں نے کشمیری مجاہدین کے لیے بڑا کام کیا، ان کی اخلاقی سیاسی مدد کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حافظ سعید کو اتنی بڑی سزا کیوں ہو گئی؟ جی، حافظ صاحب کو یا ان کے ساتھی ہیں یا مجاہد یا دوسرے لوگ، ان کو سزا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے مسلسل پروپیگنڈا کر کے اب پچھلے جو 10 سال پاکستان پہ گزرے تھے نا، وہ آپ نے کچھ تو اوباما نے لکھ دیے خیالات، جی ہاں، سامنے آ گئے۔ یہ جو 10 سالہ ٹینور تھا پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا، تو اس میں ایسی کوتاہیاں ہوئیں کہ ہماری سفارتکاری چپ رہی، خاص طور پر نواز شریف کے دور میں۔ تو جس کو مرضی انڈیا نے دہشت گرد قرار دلوا دیا، کبھی وہ بہاولپور والے جو صاحب تھے ان کو، کبھی حافظ سعید کو، اور انٹرنیشنلی کہلوا دیا۔ اب چونکہ جب انٹرنیشنلی آپ کو دہشت گرد کہا جائے تو ظاہر ہے یہاں بھی مقدمے بنتے ہیں۔ اب اس مقدمے کا فیصلہ ایک جج صاحب نے کیا، خصوصی عدالت کے جج نے کیا۔ وہ جو سزائیں ان کے دی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف اپیل تو ہو سکتی ہے، مگر قانون کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ یعنی ان سزاؤں کے ذمہ دار بھی نواز شریف ہی ہے؟ نواز شریف اس لیے ذمہ دار ہے کہ نواز شریف نے جب حافظ سعید صاحب کو، میں نے عرض کیا نا کہ انہیں ایک بڑا خاص طبقہ، جہاد کرنے والا طبقہ بہت پسند کرتا ہے، تو نواز شریف صاحب لوگوں نے یہ کیا کہ جب حافظ صاحب پہ انڈیا الزام لگا رہا تھا، یہ نواز شریف لوگ چپ رہے۔ جب حافظ صاحب کا مقدمہ وہ انٹرنیشنلی لے کر چلا گیا UN میں اور حافظ صاحب کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا، اب دیکھیے پہلے نواز شریف ان سے ووٹ بھی لیتے رہے، اب پھر انہوں نے 2018 کے الیکشن میں ملی مسلم لیگ کے نام سے جی الیکشن بنائی تھی، ٹھیک ہے جی، بالکل ایسے تو گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کو سزا ہوئی ہے، ایک پاکستانی جج نے دی ہے، میں عدالتی فیصلوں پر تو زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا، بالکل ایسے، لیکن مجھے یہ اندازہ ہے کہ اپیل میں جا سکتے ہیں وہ۔ اور حافظ سعید صاحب جولائی 2019 سے گرفتار ہیں، ان پہ 4 مقدمات کے فیصلے سنائے جا چکے ہیں اور ان پر 41 مقدمات قائم کیے جا چکے ہیں۔ 4 مقدمات کے علاوہ باقی چھوٹے موٹے 24 مقدمات جو ہیں ان کے بھی فیصلے ہو چکے ہیں، جبکہ 2 فروری کو اسی جج جناب ارشد بھٹا صاحب نے 2 کیسز میں ان کو 11 سال قید اور 30,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ اچھا، پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے یہ بتایا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں دہشت گرد قرار دیے گئے اور اس وجہ سے بھی یہ سارے مقدمات ہو رہے ہیں، تو ان کا کوئی FATF سے بھی کوئی تعلق بن رہا ہے؟ بالکل بن رہا ہے جی، کیوں نہیں بن رہا؟ دیکھیے FATF کے ہم نے 27 میں سے 22 نکات پر عمل کیا تھا، 5-6 رہ گئے۔ اس میں سب سے بڑا تھا منی لانڈرنگ، دوسرا وہ مقدمہ کرتے تھے کہ آپ دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہیں، آپ کی قوم، آپ کا افواج قربانیاں دیتی ہے، لیکن وہ جو حافظ سعید دہشت گرد گیا اس کا کیا کیا؟ تو وہ جوڑ رکھا تھا ان سے۔ تو اب میرا خیال ہے سزا ان کو ہو گئی ہے، ان کے ساتھیوں کو بھی ہو گئی ہے۔ تو آج جو ہماری لبرل کلاس ہے وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہوگی سوشل میڈیا پہ، مگر میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں بھی تو بہت خوشی ہوگی نا حافظ صاحب کو سزا ملنے پہ، لیکن پاکستان میں ظاہر ہے جو لوگ ان سے محبت عقیدت رکھتے ہیں انہیں دکھ ہوا ہوگا، مگر یہ ایک عدالتی فیصلہ ہے جس کا اور ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ اور یہاں دیکھیے جو کشمیر کے حوالے سے بات ہے، کون سا پاکستانی ہے جو کشمیر نہیں چاہتا؟ ہر ایک کشمیری، خود کشمیری بھی لڑنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے تو UN کے احترام میں رکے ہوئے ہیں،
ورنہ پچھلے سال ہمارے جو جہاز اڑانے والے لوگ ہیں انہوں نے انڈین آرمی چیف بپن راوت کو کر لیا تھا قابو اور بتا کے چھوڑا صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ جناب والا یہ ہم آپ کو مار سکتے ہیں لیکن آپ کو چھوڑ دیں۔ لیکن ابھی ہم اور یہ وائرس جو ہے یہ سردی میں زیادہ اٹیک کرتا ہے۔ ایسا ہی پچھلے دنوں میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں تو دیکھیے نزلہ زکام کھانسی سردیوں کی علامت ہے، سانس رکتا ہے لوگوں کا، پھر ہم نے پودے ایسے لگا لیے جو سانس کو الٹا خراب کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے پنجاب میں پیپل کا درخت بہت ہوتا تھا، پیپل کا درخت 24 گھنٹے آکسیجن دیتا ہے، اور اس پورے خطے میں جو چونکہ ہندو اسے دیوتاؤں کی طرح یاد کرتے تھے، دیوی اور دیوتا کے نام سے، تو وہ پیپل کو دیوتا کہتے تھے کہ دیوتا 24 گھنٹے آکسیجن دیتا ہے۔ ہم نے اس کی جگہ سفیدے لگا دیے، جو پانی پیتا ہے، جو ہم نے چائنیز شتوت لگا دیے، ہم نے کینیڈا سے پودے لگا دیے، ہمارے اپنے پودے تو رہے نہیں۔ ٹالی ہوتی تھی، ایکر ہوتے تھے، ٹالی کیکر دریک بورڈ یہ سارے ہم نے ختم کر دیے علاقے کے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی وہ طرح تو پھر میرا خیال ہے جو بلین ٹریز لگ رہے ہیں اس میں شاید لگنے ہوں گے، پتہ نہیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ماہرین ہیں پودوں کے شاید وہ بھی توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے سائنسدان جو ہے نا یہ نباتات سے متعلقہ، وہ لوگوں کو گائیڈ نہیں بہتر کرتے، ورنہ یہ سڑکوں کے کنارے سفیدہ لگا ہوتا ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ ہو سکتا ہے ان سے پانی پوچھتا ہی بہت کوئی نہ پیتا ہو ہے، لکڑی اس کے کسی کام نہیں آتی، چھاؤں وہ نہیں دیتا، اور پانی پی جاتا ہے زمین کا۔ اور ہمارے ہاں تو زیادہ بارانی زمین ہے، بارانی زمینوں کا سارا پانی سفیدہ پی گیا ہے۔ خیر ہم بات چونکہ کرونا پہ کر رہے ہیں، یہ درختوں کی طرف چلے گئے۔ کرونا میں دیکھیے پاکستان میں پہلے کی نسبت کرونا زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ جی جی، اب لوگوں کو چاہیے، اور یہ جو ہمارے تاجر ہیں یہ لوگوں پہ رحم کریں، ترس کھائیں لوگوں پہ، اس لیے ترس کھائیں کہ دیکھیے پورا یورپ دکانیں بند کر دیتا ہے 5 بجے نارمل روٹین میں، عام وداؤٹ کرونا، کوئی کرونا نہ بھی ہو، کوئی وبا نہ بھی ہو، یورپ 5، 5:30، 6 بجے بند ہو جاتا ہے۔ جی یہ مسلمان ملک ہے، حکم بھی ہے مذہباً صحیح ہے، کہ سورج چڑھتے کاروبار شروع کرو اور سورج غروب ہوتے ختم کر دو۔ وہ یہ تاجر ہمارے کیا دولت کے پیچھے پڑے ہوئے آدھی آدھی رات کو دکانیں کیوں کھولنا چاہتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے جی، یہ تو بڑا آرام سے ہو سکتا ہے کہ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی اگر دکانوں کو کھولا جائے اور غروب ہونے کے ساتھ ہی بند کر دیا جائے تو انرجی بھی بچ سکتی ہے اور رات کی سردی، شدت سردی سے بھی بچا جا سکتا ہے۔